بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحبا. حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے قرآن مجید کی آیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی تفسیر یوں فرماتے ہیں کہ جو بات انہیں محبوب ہو اس کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی جو بات والدین کی پسند کی ہو اس بات کے خلاف کوئی عمل نہ کرو۔ یہ سب حدیث کی تشریح بالحدیث ہو رہی ہے۔ احادیث مختلف احادیث ہیں، ان کی تشریح احادیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ آیت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ سورہ بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اس حدیث شریف میں حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات تیرے ماں باپ کو محبوب ہو اس بات کی خلاف ورزی نہ کرو، یعنی ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورے ہونے میں تیری وجہ سے فرق نہ نظر آئے، یعنی اس کی وجہ سے ماں باپ کو تکدر نہ ہو، ان کا جو جی چاہے اس کے مطابق کام ہو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کھانا میری والدہ کو پسند ہو کہیں غلطی سے میں نے اٹھا لیا تو یہ اس آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے والدین کو راضی کرنے کے حوالے سے۔ اب چہ جائے گے کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا اور ماں باپ کے سامنے ایسی زبان اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں تکدر آئے، ان کے دل میں برائی آئے۔ حضرت عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت اوپر نیچے ہاتھ مت اٹھانا، یعنی جیسے دوسروں سے انسان بات کرتے وقت کہتا ہے نا یوں ایسے بات کر رہا ہوتا ہے، بے تکلفی سے بات کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اس طریقے سے والدین کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، بات کرتے وقت لہجہ ویسا نہ ہو جیسے بے تکلفی والا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ حضرت زہیر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ماں باپ اگر تجھ کو گالیاں بھی دیں اور برا بھلا بھی کہیں تو جواب میں یہ کہنا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عروہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا خفض کہتے ہیں جھک جانا، تو ان کے سامنے جھکا رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سجدے میں جھکنا اور رکوع میں جھکنا وہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے کہ اگر وہ تیری بات کو ناگواری کی، وہ بات تیری ناگواری سے سنے، یعنی نگاہ ترچی رکھیں تو ان کے سامنے نگاہ کو ترچھا مت کر، اور ان کے سامنے تمہاری آنکھوں سے ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے جناح الذل اپنے رحمت کے پروں کو نیچے بچھانا، رحمت کے پروں کا یہ وقفز کہتے ہیں جھکا لو، جناح کہتے ہیں پروں کو، ذل کہتے ہیں رحمت کو۔ تو وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت سے اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا لو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آنکھیں ان کے سامنے اٹھا کے بات نہ کرو اگر ان کو تمہاری بات ناگوار گزر رہی ہو، یعنی ان کے سامنے
نظر بھی جھکا کے بات کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل کرتی ہیں کہ جس نے ماں باپ کے سامنے تیز نگاہ سے بات، تیز زبان سے بات کی، یہ تیز نگاہ سے ان کو دیکھا، تو وہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ ولا تقل لهما اف، والدین کو اف نہیں کرنا، اس کا معنی بھی یہی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ آیت اس طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے جب شکار کیا جاتا ہے کسی پرندے کا، تو پرندے کو جب شکار کیا جاتا ہے تو اس کو کوئی گولی لگتی ہے یا اس کو کوئی پتھر لگتا ہے یا اس کو نشانہ لگتا ہے، تو وہ جیسے گرتا ہے تو اس طریقے سے گرتا ہے، عام طور پر اس پرندے کے پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب شکار کیا جاتا ہے تو اگر کسی نے مشاہدہ کیا ہو تو یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جب پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے تو اس کے پر پھیل جاتے ہیں، یعنی اس کے پر کھل جاتے ہیں خود بخود اور وہ نیچے گرتا ہے، اب وہ اڑ نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جس سے پرندہ بے بس ہو کر شکاری کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، والدین کے لیے اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ۔ تو اس طریقے سے تم بھی ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ جیسے شکار کیا ہوا پرندہ شکاری کے سامنے بے بس ہو کے بچھ جاتا ہے۔ تو یہ ماں باپ کے سامنے رہنے کا عام سلوک اور عام رویہ یہ ہے۔ چاہے جائے گا کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں اور ہم لوگ اگر ماں باپ کے سامنے کہ اماں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اماں آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے ان باتوں کی، اور اس طریقے سے اس لہجے میں ان سے بات کی جائے تو یہ کس حد تک نقصان دہ ہے ہمارے ایمان کے لیے، کس حد تک نقصان دہ ہے ہمارے دین کے لیے، اور کس حد تک نقصان دہ ہے ہماری آخرت کے لیے، ہماری جنت کے لیے، ہماری روزی کے لیے، کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی روزی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں، بے پناہ اضافہ کرتے ہیں۔ جو ہمارے اکابرین کا یہ فرمانا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری روزی کھل جائے تو وہ ماں باپ کی خوب خدمت کرے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر طویل ہو وہ ماں باپ کی خوب خدمت کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میرے دین میں ترقی ہو وہ اپنے اساتذہ کی خوب خدمت کرے۔ تو جو یہ چاہتا ہے میری عمر میں ترقی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں ترقی ہو، تو وہ ماں باپ کی خوب خدمت کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ روایات میں نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ وحی آئی کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات میں سے کچھ دکھانا چاہتے ہیں، آپ ساحل سمندر پر چلیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساحل سمندر پر گئے تو وہاں پر ایک خیمہ سمندر کے اندر سے نمودار ہوا۔ قصہ مختصر کہ حضرت سلیمان نے وہ خیمہ کھلوایا، اس کے اندر گئے، کہ بھی کون ہے؟ تو ایک نوجوان اندر بیٹھا ہوا وہ عبادت کر رہا تھا۔ کہ بھی آپ کون ہیں؟ کہ میں سلیمان ہوں۔ کہا کہ میں ایمان لایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان غالباً 200-300 یا 400 سال کا، یعنی کافی طویل ایک فاصلہ ہے۔ کہا کہ میں ایمان لایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی کیا معنی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے ماں اور باپ کی خدمت بہت زیادہ کی ہے، جب ان کا 70 سال تک میں نے ان کی خدمت کی، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے مجھے یہ دعا دی کہ اللہ تجھے لمبی عمر دے، اللہ تجھے اپنی عبادت کے لیے فارغ رکھے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کا زمانہ پا رہا ہوں، یہ اتنا فاصلہ، اتنی طویل عمر اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، میں سمندر کی تہ میں رہ کے عبادت کرتا ہوں اس خیمے کے اندر، اور مجھے روزی ملتی ہے کہ اس چھت کے اوپر سے ایک پیلے رنگ کا پھل نمودار ہوتا ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں تو نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے تھکاوٹ آتی ہے، اور میرے جسم پہ جو بڑھاپے کے آثار تھے وہ سارے کے سارے جوانی میں تبدیل ہو گئے، لہٰذا میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مست و شاد رہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ محل میں رہو۔ کہا کہ نہیں، اللہ کی عبادت میں جو لذت اور ذائقہ ہے وہ مجھے کسی محل میں سمجھ میں آ نہیں سکتا، لہٰذا وہ پھر چلے گئے۔ ایسے بے شمار واقعات روایات میں موجود ہیں کہ جو چاہتا ہے میری روزی میں ترقی ہو، جو چاہتا ہے کہ
کہ میری عمر میں ترقی ہو، وہ اپنے والدین کی خوب خدمت کرے، اور اگر ان کو ستایا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک حیات نہیں ہے تو ان کے قریبی جیسے خالہ ہے، جیسے چاچو ہے، جیسے کہ پھپھی ہے، ان کی جا کے خدمت کرے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ایصال ثواب کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت تو کر نہ سکا لیکن میں اس طریقے سے ان کی خدمت کروں گا کہ روزانہ اتنے نفل پڑھ کے، روزانہ اتنی تلاوت کر کے، اور روزانہ اتنی تسبیحات پڑھ کے، یا روزانہ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے جس ذریعے سے ممکن ہے، اے اللہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ یہ اپنی خدمت، ان کی خدمت کر کے انسان دنیا بنا سکتا ہے، انسان آخرت بنا سکتا ہے۔ یہی طریقہ، یہی سلیقہ ہمارے آقا نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔